بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ اسلام آباد کے اندر کیا عجیب صورتحال بنی ہے کہ آپ کو ہنسی آتی ہے، آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کیسی بنانا ریپبلک ہے، کیلا ریاست کہوں گا میں اس کو، تاکہ اور زیادہ نا عجیب برے طریقے سے آپ کو ساؤنڈ کرے، بیکاز صورتحال ہی کچھ ایسی بنی ہے۔ اور یہ سب یہ کیا چلتا رہا ہے، وہاں پہ انتخابات ہونے ہیں نہیں ہیں، عوام کے پیسے لگوا دیے، لوگ کھڑے رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا تھا کہ الیکشن کراؤ، پھر نہیں ہوا، انٹرا کورٹ اپیل دائر اچھا، بنانا ریپبلک جو ہے نا بیسیکلی استعمال ہوتا ہے یلو ریس لوگوں کے لیے، مطلب باہر سے وہ پیلے ہوتے ہیں اندر سے پورے سفید ہوتے ہیں۔ ہمارے جو انڈینس کے اس سے گھورا استعمال کرتا ہے کوکونٹس کہ باہر سے ہم ناریل ہوتے ہیں اندر سے سفید ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کوکونٹس کا ہماری سیاست میں بڑا استعمال ہوتا ہے نا۔ جی کافی کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سامنے اسلام آباد پولیس کی رپورٹ ہے 31 اکتوبر کی کہ کتنے لوگوں نے نامینیشنز فل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے 101 یوسیز میں 63 میں پی ٹی آئی نے کیا تھا، 25 میں پی ایم ایل این نے، 2 میں پی 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 نے اور 6 میں آزاد۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر باقی سارے لوگ جو ہیں نا یہ الیکشن لڑ بھی لیتے تو پی ٹی آئی کی وہاں حکومت بننی تھی میئر۔ تو اسلام آباد کا میئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کی جو اندر جو قانون بن چکا ہے اس کے اندر رانا ثناء اللہ کی گنجائش کون رہتی تھی، پولیس اور سارے ایڈمنسٹریشن اور ایل ڈی اے اور سی ڈی اے سب کچھ اس کے انڈر آ جانا تھا، تو یہ گھبرائے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ جلال سکندر سلطان میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے، چھوٹے جونیئر افسروں میں سے تھا، اگرچہ کہ ہم نے کبھی اس کو جونیئر نہیں سمجھا، ہمارے کلیگ ہی تھا، 2-3 سال جونیئر، کوئی جونیئر نہیں ہوتا۔ اس کو اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگانے چاہیے تھے کم سے کم ایسے موقعوں کے اوپر۔ اور اگرچہ کہ عمران خان اس کے بارے میں شروع دن سے بولتا تھا، لیکن کبھی کبھی حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد تو میں حسن ظن بھی نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیں، آپ 101 یوسیز کو ایڈ کرتے ہیں باقی یوسیز تاکہ اسلام آباد پہ کنٹرول کرے اور یہ کرے، ایڈمنسٹریٹو سین لیتے ہیں اور اسلام آباد کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو گند کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بن جائے۔ ہر بات وہ کسی اور جگہ سے نکالی ہوئی چیزیں جو تھیں، جو بنائی گئی تھیں، انہیں کو ٹوٹے کر کے اپنے بندے بنانے کے لیے کوشش کی تھی، تو یہ اس کو کہتے ہیں بیسیکلی پولیٹیکل انجینئرنگ، جو کہ پولیٹیکل لیول پہ تھی۔ اس کا ساتھ، اور یہ خالصتاً نون لیگ کے اپنے دماغ کا خناس ہوگا، لیکن اس کے ساتھ باقی اسٹیبلشمنٹ بھی ضروری تھی، کیونکہ اگر میئر ان کا آ جاتا تو سب سے بڑی بات ہے تو آئی ایس آئی کا بھی ہیڈ کوارٹر وہیں پر ہے، فلانے کا بھی وہیں پہ، وہ سڑکیں کھولنے کے اوپر بند کرنے کے اوپر بھی ایشو بن سکتا ہے، کئی بہت ایشو بن سکتے تھے، اور سارے جرنیلوں کے پلاٹ وہیں پر ہیں، سارے بیوروکریٹس کے پلاٹ وہیں پر، سارے صحافیوں کے پلاٹ وہیں پر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ اسلام آباد تو اسلام آباد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی لا اینڈ آرڈر کے لیے، آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی مختلف قسم کے جلسوں جلوسوں کے لیے، سارے بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے نہیں سوچ، لیکن اس کا ساتھ کس نے دیا؟ الیکشن کے۔ اب ایک بات بتاؤں آپ کو، سمپل سی بات ہے، کل انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ الیکشن کروا لیں ایک دن کے اندر، انہوں نے کہا میں ٹویٹ بھی کروں گا تھوڑی دیر میں، انشاءاللہ مل جائے گا ٹویٹ نظر آ جائے گا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، مجھے صرف 2 دن کے لیے اسلام آباد حوالے کر دیں، میں آپ کو 15 منٹ کے اندر سیکورٹی پلان بنا کے دیتا ہوں اور الیکشن کروا دیتا ہوں۔ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، ساری زندگی 5 ہم نے الیکشن کروائے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے ڈپلائمنٹ ہونے، اور اسلام آباد میں اگر ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکتی تو کہاں ہو سکتی ہے؟ کہاں چلے جائیں گے ان کے اسکول کے ٹیچرز، کہاں چلے جائیں گے؟ اسلام آباد میں پورے شہر جو آپ نے سیفٹی بنایا ہوا ہے، آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے الیکشن سے بھاگے ہیں تو جب تک یہ رہیں گے الیکشن سے بھاگتے رہیں گے۔ میکسیمم کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم الیکشن سے ان دا لانگ رن کو ڈیلے کرتے جائیں، جو 4 دن نہیں، انٹرم سیٹ اپ تک ڈیلے کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، نہیں بھاگ سکتے۔ میں وہی عمران خان کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں یہی بات کر رہے تھے، کتنا ڈیلے کر لیں گے اس سال، اس سے اگلے 1 سال اور لے لیں گے اس کے، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی جسے کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیف بنائے، چھری کے نیچے تو آنا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کو ختم کریں گے، ناممکنات، لوگ زیادہ خلاف ہو رہے ہیں آپ کے، جتنی آپ ویڈیو لائیں گے لوگ اور زیادہ خلاف ہوں گے۔ جتنا آپ دیکھیں پاکستان میں قائد اعظم کے بارے میں کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، تھوڑا نہیں کیا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کچھ، میں لوگ کہتے ہیں جی کمپیریزن نہ کرو، کیوں کمپیریزن نہ کرو؟ یہی تو صورتحال تھی اس وقت کہ آپ سوچیں کہ قائد اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھیں جی دوست تھا، دوست کی بیٹی تھی، اس کو جناب نے پھنسا لیا اور لے کے چلے گئے، یہ بکواس ہوتی تھی۔ یہ دیکھیں بیٹی جو تھی، حالانکہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی پارسی سے شادی کی تھی، قائد اعظم سے علیحدہ کر دیا تھا، اس نے کہا میرے موت تک یہاں نہیں آ سکتی، بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی۔ پھر بلکہ وہ فقہ بولتے تھے، ایک کافر عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم،
یہ مدر لیزر کا شعر تو جلسوں میں پڑھا جاتا تھا، ٹھیک، اس کے بعد کہا جاتا تھا 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ جو KPK میں جو خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر یہ جو اس کے سرخ پوش تھے غفار خان، وہ لوگ کہتے ہیں جی فاطمہ جناب بہن نہیں ہے، یہ تو کزن ہے اس کی، اور اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے، یہاں تک اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، شراب وسکی پیتا ہے جی، فلاں کرتا ہے جی، وہ کرتا ہے، بس اس طرح کے الزامات۔ لیکن کچھ لوگوں نے ساتھ دیا تھا، تمام مشائخ نے ساتھ دیا تھا، قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، ان کو نظر آتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی نظر آ رہی ہے کہ اس طرف یہ ملک بن جائے گا۔ پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے ساتھ دیا، ظفر احمد انصاری نے ساتھ دیا، یہ لوگ ان علماء کو گالیاں دیتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن انہوں نے پتا تھا۔ اب دیکھیں میں آج بات بتاؤں آپ کو، میں نے کئی دفعہ میں چاہتا ہوں کہ بات کی جائے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کا ساتھ جو ہے وہ کیوں دے، مجھ سے خاص طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جمہوریت تو پسند نہیں کرتے، میں نے کہا میں تو جمہوریت کو واقعی پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن سچویشن کے طور پر اینٹی امریکن اگر ایک بندہ کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل ایسے 75 سال کی ہماری تاریخ ہے، ہمیں سیکھنا اس سے۔ ہم طالبان نے میرے ساتھ کیا تعلق تھا، طالبان تھا، لیکن میں طالبان کے ساتھ کھڑا رہا، 20 سال کھڑا رہا، امریکہ کے خلاف کھڑا رہا۔ اس وقت دنیا میں طاغوت چاہیے۔ اللہ کی ایک نشانی اس کے عمران خان کے معاملے میں آئی ہے کہ جس طرح وہ اس دن وزیر آباد سے بچا ہے، اگر کوئی اہل نظر نہیں جانتا، اگر وہ سوچنے سمجھنا نہیں جانتا کہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم از کم دین اور اسلام اور اللہ کے جسے کہتے ہیں نفی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے اس میں عقل والوں کی نشانیاں رکھی ہوئی تھیں، پھر وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ تو الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام الیکشن کمیشن ہو رہا ہے۔ اور اگر کل یا 2-3 دن کے اندر ہائی کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ہائی کورٹ پر بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر ہائی کورٹ پبلک ریتھ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عدالتیں ولنریبل ہیں، یہ جج پاکستان کے شہر کے اندر رہتے ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پاکستان کے اندر ہے۔ بہت سارے جج ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جو بازار میں نہیں نکل پاتے، بہت سارے جرنیل ہیں جب بازار نہیں نکل، جو ریٹائر ہو گئے لیکن جرنیل نکل نہیں پا رہے۔ اب ریسنٹلی جو ارسلان والا کیس ہوا ہے، اس کیس کے بعد جو کہتے ہیں گٹر ابلے گا اور جو اس کے اندر سے غلاظت نکلے گی، آپ سوچ کس نے آپ کو لگایا ہوا ہے؟ بھائی کوئی شرم بھی نہیں کرتا کہ ایک میجر صاحب کو ایک لیفٹیننٹ جنرل کہتا ہے کہ تم ریکارڈنگ کرو، کیسی عجیب بات، اور ہم نے کی ہوتی تو ہمیں گالیاں دی جاتی۔ بالکل، اور اب پبلک انفارمیشن بھی بن چکی ہے۔ نہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ اس بندے نے آپ دیکھیں، آپ ٹویٹ کرنے کے اوپر پکڑ دیتے ہو اس کو، کیا نام ہے، اعظم سواتی کو پکڑ لیتے ہو، آپ ایک گفتگو کرنے کے اوپر شہباز گل کو کر لیتے ہو، اور ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کے دفتر کے اندر ایک میجر جو ہے وہ لگاتا ہے، اور وہاں ایٹمی آپ کے پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں ڈیفنس سیکورٹی ڈسکس ہو رہی ہے، اور ایک کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جرنیل صاحب اس کے ساتھ انوالو تھے اور اس کی خبریں آتی ہیں، آپ پھر اس کو آگے، تو آپ نے اب تک کبھی عوام کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اب بہت کچھ گند ابلنے والا ہے۔ اسی الیکشن کے پروسیس کے اندر ہی بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ بالکل، الیکشن کے پروسیس کے اندر چہرے تو بے نقاب ہو رہے ہیں، اسی اگر ہم نے یہی اس سے پہلے ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہو چکے ہیں، آلریڈی ہو چکے ہیں۔ خان صاحب نے یہی تو ایک نعمت چھوڑی ہے پیچھے عوام کے لیے کہ بہت سے چہرے بے نقاب کر دی۔ میں یہاں پہ جنرل باجوہ کا ذکر بھی کروں گا، 2018 کے اندر بڑی یہ نیوز اس ٹائم سے چلتی آ رہی تھی، اب آگے تو بڑی پبلک انفارمیشن بن چکی ہے، جا کے انہوں نے صحافیوں کو ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے اسحاق ڈار نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، بعد میں وہ پاکستانی ایئر فورس کے طیارے کے اوپر بھی بیٹھ کے آگے تھے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی نام لا رہے تھے کہ ان کو لانا تھا لا کے، تو عمران خان صاحب کو لانے والے وہ بھی تھے، پبلک انفارمیشن تھی، تو پھر بعد میں خود ہی لے کے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ یہ کام کو؟ شرم نہیں آتی آپ کو گفتگو کرتے ہوئے؟ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ میں کہوں جی میں نے اسماعیل قاسم کے گھر میں چوری کی تھی، اور بعد میں جاوید چودھری کو کہوں میرے پر کالم بھی لکھو کیونکہ میں اسماعیل گھر میں چوری کرتا تھا، تو مجھ سے زیادہ شرمناک کردار کس کا ہے؟ اور لکھنے والا کا کردار نہیں شرمناک؟ کامران شاہد صاحب کو بھی اس کے بارے میں وہ کہتا ہے، ٹام چاپسی کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل اسٹینوگرافرز، یہ ڈکٹیشن لے کے لکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل، ڈکٹیشن لے کے لکھ لیں، آپ جو مرضی لکھنے کی کوشش کر لیں، فائدہ کوئی نہیں ہونا، عوام کو جو کچھ حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دیکھیں تو صحیح عوام کتنا کھل کے بول رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ خوف ٹوٹ چکا ہے، وہ جو بت ہوتے ہیں وہ توڑ کے پھینک دیا عوام نے۔ اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔